السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ بیوی کو کیسے خوش رکھنا چاہیے، شادی شدہ والی زندگی کیسے خوشحالی کے ساتھ گزرے، کچھ نسخے، کچھ طریقے احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حالات، گھریلو حالات میں بتا رہا ہوں۔ اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کو کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو کسی بابا کے پاس جا کر تعویذ بنانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، ان کے ہاتھ پیر پکڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بیٹھک بیٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ اس سے آپ کی جو شادی شدہ والی زندگی ہے وہ اچھی گزرے گی۔ اس لیے ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اور ہر آدمی سے گزارش ہے دیکھنے والے سے کہ ضرور شیئر کیجیے گا، نئے لوگ سبسکرائب کیجیے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائے۔ اچھا، بیوی کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ اب اگر کوئی اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرائے تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو دیکھ کر آپ غصہ میں آ رہے ہوں اور باہر والی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں، تو یہ غلط ہے۔ نمبر 2، آپ محبت سے، پیار سے اپنی بیوی کو کھانے کا لقمہ ڈالیں، اس سے بھی محبت بڑھے گی۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ محبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کھانے کا لقمہ میرے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی سنت سمجھ کر کبھی کبھی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال دیجیے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھریلو کام میں کبھی کبھی آپ اپنی بیوی کا ساتھ دیجیے، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ ارے یار، یہ دیکھو فلاں آدمی اپنی بیوی کا کام میں ہاتھ بٹاتا ہے، اور اس کو عیب سمجھتے ہیں اور دوسروں کے پاس تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے اور حدیث کے خلاف ہے، اور یہ جاہلوں والی حرکت ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ خود فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی خود سے اپنا کپڑا دھل لیا کرتے تھے، کبھی کبھی سبزی وغیرہ کاٹ لیا کرتے تھے، یعنی اما عائشہ کا ساتھ دیا کرتے تھے کبھی کبھی، تو اس کو عیب نہیں سمجھنے کا۔ اسی طریقے سے اپنی بیوی کو آپ پیار سے پکارے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو پیار سے، ویسے تو عائشہ نام تھا، پیار سے کبھی کبھی حمیرہ نام سے پکارتے تھے۔ حمیرہ مطلب گوری والی عورت، گوری چٹی عورت، تو یہ پیار سے ان کو پکارتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اما عائشہ نے یہ عرض کیا کہ آپ کی جتنی بیویاں ہیں سب کو آپ نے لقب دیا، لیکن آپ نے مجھے نہیں دیا، تو کنیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کا ام عبداللہ رکھا۔ تو یہ پیار سے آپ اپنی بیوی کو محبت سے پکار سکتے ہیں، جو بھی آپ نام رکھ لیں۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی آپ اپنی بیوی سے کھیل کود، ہنسی مذاق بھی کر لیا کریں۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ سفر میں نکل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے، صحابہ کرام بھی تھے ساتھ میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم لوگ آگے بڑھو، اور اس کے بعد پھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو یہ کہا کہ چلو ہم لوگ دوڑ لگاتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ کیا کریں، کھیل کود بھی کریں، ہنسی مذاق بھی کریں، اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. اسی طریقے سے کبھی کبھی آپ اپنی بیوی کے لیے بناؤ سنگار کریں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف بیوی کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنے کا، دونوں کے لیے حکم ہے کہ ایسا نہیں کہ پان تمباکو ٹھوس کے آ گئے اور اس کے بعد سڑیلا کپڑا وغیرہ، تو ایسا نہیں کرنے کا، بلکہ کبھی کبھی بناؤ سنگار اپنی بیوی کے لیے بھی کرنے کا ہے، جس طریقے سے بیوی کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے کرنے کا ہے. اسی طریقے سے آپ مسواک کرنے کی کوشش کیجئے یا برش کرنے کی کوشش کیجئے، منہ کو صاف رکھیے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، خینی دبائے ہوئے ہیں، تمباکو دبائے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے. تو ایسا نہیں کرنے کا. جب آپ بیوی کے پاس جائیں تو اچھے طریقے سے، پہلی چیز تو پان تمباکو کھانے والے سے ادب سے گزارش ہے، برا نہیں مانیے گا، یہ سب سے تھوڑا پرہیز کیجئے. اور آپ کیا کیجئے کہ بیوی کے پاس جا رہے ہیں تو اچھے سے برش کیجئے یا مسواک کیجئے اور اس کے بعد جائیے. کیونکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے تھے، آنے کے بعد مسواک کیا کرتے تھے، سونے کے سے پہلے بھی مسواک کیا کرتے تھے، سو کر اٹھتے بھی تھے تو مسواک کیا کرتے تھے، ہر نماز کے وقت میں مسواک کیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے آپ مسواک کیا کریں. اسی طریقے سے آپ اگر بیوی کے اندر کوئی ایک دو عیب ہے تو اس عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنے کا. جس طریقے سے شوہر کے اندر اگر اچھائیوں کے ساتھ دو چار عیب بھی ہے تو اس عیب کو بیوی کو حکم نہیں ہے کہ دوسرے کے پاس تذکرہ کرنے کا. اسی طریقے سے شوہر کو بھی حکم نہیں ہے کہ اس کو دوسرے کے پاس تذکرہ کرنے کا. تو اس سے آپ کی زندگی، شادی شدہ زندگی انشاءاللہ اچھی گزرے گی. اور پھر اس کے علاوہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شوہر اور بیوی کے معاملے میں جو تیسرے لوگ آ کر لڑائی کرواتے ہیں یا جلائے بجھائے کراتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے. زندگی دونوں کو گزارنی ہوتی ہے، اس لیے تیسرے لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے صلح کرانے کا، ملوانے کا. اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم لڑوائے نہ. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ تھوڑی سی بات ہو گئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو ڈانٹے نہیں یا اپنی بیٹی کو کچھ نہیں کہیں یا جا کر جیسے آج کل کے دور میں بندوقیں نکالنا کہ داماد کی کیسے ہمت ہو گئی یہ وہ، ویسا نہیں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے گئے ان کے پاس اور اس کے بعد پیار سے ان کو ادب سے نام پکار کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس لے گئے اور دونوں کو کے ہاتھ کو پکڑ کر اور پھر ہاتھ کو ملاتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے. تو انشاءاللہ یہ نسخے، یہ طریقے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اپنائیے گا تو انشاءاللہ شادی شدہ والی زندگی اچھی گزرے گی. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے اور جتنے بھی لوگ امت مسلمہ ہے سب کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے اور خوش رہیے، آباد رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.